بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رزاق، پالنہار اور مالک شش جہات ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں بے حد و بے حساب درود و سلام ہوں آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر۔ درود ان پر ہوں بے حد و بے حساب جنہیں آسمانوں میں نام احمد سے جانا، پہچانا اور مانا جاتا ہے، اور بے حد و بے حساب سلام اور درود ان کی ذات پر ہوں جنہیں زمینوں میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا، پہچانا اور مانا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، آپ حضرات کے سامنے کل بندہ نچیز نے درود شریف کی فضیلت کے بارے میں، فضیلت درود شریف کے بارے میں نے کل پہلا باب بیان کیا تھا جو قرآن حکیم کی روشنی میں بیان ہوا تھا۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں فضیلت درود شریف کے بارے میں دوسرا باب بیان کروں گا، اور یہ باب قرآن حکیم کی روشنی اور احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان ہوگا۔ آئیے اس باب کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے ملائکہ حضور علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ان اللہ حضور پہ درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ جو حضور پہ درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اب اللہ کا حضور پہ درود بھیجنا، اس کے کئی معنی، کئی مفہوم اور کئی تشریحات ہیں۔ وقت کی قلت کے باعث میں آپ کے سامنے ان اللہ حضور پہ درود بھیجتا ہے، اس کا صرف ایک معنی بیان کر کے اپنی بات کو آگے بیان کروں گا۔ سماعت فرمائیں، رب ذوالجلال نے جو یہ فرمایا ان اللہ، کہ اللہ حضور پہ درود بھیجتا ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ خشکی تھی، نہ تری تھی، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ سدرہ تھا، زمین و آسمان میں کوئی شاہ نہیں تھی، کوئی شے زمین و آسمان کی
وجود میں نہیں آئی تھی، جب یہ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، خشکی نہیں تھی، تری نہیں تھی، اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، اس وقت سے لے کر اس کائنات کی ابتدا ہونے تک، پھر جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، اس وقت سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت تک، سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات تک، سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات سے لے کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت تک، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وفات تک، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وفات سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے آسمانوں پر زندہ اٹھ جانے کے وقت تک، ارے عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھ جانے کے وقت سے لے کر میرے اور آپ کے آقا قائد المرسلین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، محبوب رب المشرقین والمغربین، محبوب رب المشرقین والمغربین، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد تک، اور حضور علیہ السلام کے میلاد سے لے کر حضور علیہ السلام کی وفات تک، حضور علیہ السلام کی وفات سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، قیامت سے لے کر جنت تک، ہر لمحہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال، ہر لمحہ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کو، حضور کی عظمت کو، حضور کے مقام کو، حضور کی رفعت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، بڑھاتا چلا جا رہا ہے، بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، قیامت سے لے کر جنت تک، اور جنت میں ہر لمحہ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کو، مقام کو، عظمت کو، رفعت کو، ہر لمحہ حضور کی شان کو، حضور کے مقام کو، حضور کی عظمت کو اللہ پاک بڑھاتا چلا جا رہا ہے، بڑھاتا چلا جا رہا ہے، بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اب آئیے وَمَلَائِکَتَهُ کہ فرشتے حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ اب ایک حدیث طیبہ کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ فرشتے تو وہ ہیں کہ جنہیں روزانہ صبح صادق کے وقت، جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو اللہ رب العزت صبح صادق کے وقت 70,000 ملائکہ کو اپنے پیارے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پہ اتارتا ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو صبح صادق کے وقت اللہ پاک 70,000 ملائکہ کو اپنے محبوب علیہ السلام کے روضہ انور پہ اتارتا ہے، اور جب وہ 70,000 ملائکہ حضور علیہ السلام کے روضہ انور پہ اترتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ صبح صادق کے وقت 70,000 ملائکہ جب اللہ پاک اتارتا ہے تو وہ 70,000 ملائکہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے محبوب علیہ السلام کے روضہ انور کا طواف بھی کرتے ہیں، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر
غروب آفتاب تک وہ 70,000 ملائکہ دو کام کرتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ وہ 70,000 ملائکہ کریم آقا علیہ السلام کے روضہ انور کا طواف بھی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ 70,000 ملائکہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کریم آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر، آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اور جب غروب آفتاب کا وقت آتا ہے، وہ جو جماعت صبح صادق کے وقت آئی تھی ابھی وہ واپس نہیں گئی ہوتی، ان کے واپس جانے سے پہلے اللہ پاک غروب آفتاب کے وقت نئے 70,000 ملائکہ کو، نئی 70,000 ملائکہ کی جماعت کو اپنے محبوب علیہ السلام کے روضے پہ اتار دیتا ہے۔ وہ غروب آفتاب کے وقت جو نئی جماعت 70,000 ملائکہ کی آقا علیہ السلام کے روضے انور پہ حاضر ہوتی ہے، وہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کریم آقا علیہ السلام کے روضہ انور کا طواف بھی کرتی رہتی ہے۔ جو 70,000 ملائکہ کی جماعت غروب آفتاب کے وقت آتی ہے، وہ حضور علیہ السلام کے روضہ انور پہ حاضر ہو کر آقا علیہ السلام کے روضہ انور کا طواف بھی کرتی رہتی ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر، کریم آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر غروب آفتاب سے صبح صادق کے وقت تک آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھی بھیجتی رہتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جو رب نے یہ فرمایا وَمَلَائِکَتَہُ کہ فرشتے حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو میں نے یہ بات کی کہ 70,000 ملائکہ کی جماعت صبح صادق سے غروب آفتاب تک آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک کا طواف بھی کرتی ہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام بھی بھیجتی ہے، اور غروب آفتاب سے صبح صادق تک نئی جماعت آقا علیہ السلام کے روضہ انور کا طواف بھی کرتی ہے، اور آقا علیہ السلام پہ درود و سلام بھی بھیجتی ہے۔ تو جب یہ جماعت صبح والی چلی جاتی ہے، شام والی چلی جاتی ہے، تو جو جماعت آقا علیہ السلام کے روضے پہ آئی اور آ کر جو 70,000 ملائکہ کی جماعت صبح آئی آقا علیہ السلام کے روضے مبارک پر اور شام تک درود و سلام بھی بھیجا اور طواف بھی کیا، اس جماعت کو بھی، اور جو جماعت شام کو آئی حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ غروب آفتاب سے صبح صادق تک کریم آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک کا طواف بھی کیا، درود و سلام بھی بھیجا، اب اس جماعت کو بھی، یہ جو واپس چلی گئی، ان جماعتوں کو قیامت تک دوبارہ آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر آ کر قیامت تک دوبارہ دربار مصطفیٰ پر، روضہ مصطفیٰ پر آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کی باری نہیں آئے گی۔ یہ جو جماعت ایک بار چلی جاتی ہے درود بھیج کے آقا علیہ السلام کے روضے پر، اس جماعت کو دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی کہ وہ واپس دوبارہ آ کر حضور کے روضے پہ درود و سلام بھیجے۔ حضور کے روضے پہ دوبارہ آ کے وہ جماعت درود و سلام بھیجے، اس بات کی باری قیامت تک انہیں نہیں آئے گی۔ اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ ملائکتہ، اب فرشتے حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ کیا تمام کے تمام فرشتے حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، یا کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں؟ کیا جو جماعت حضور کے روضے پہ صبح بھی آتی ہے، شام کو بھی آتی ہے، وہی فرشتے حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں؟ یہ کائنات کا ہر فرشتہ جو رب نے پیدا کیا، جو قیامت تک ہوگا، ہر فرشتہ حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ اس بات کو سمجھتے ہیں، تو اس بات کا جواب بھی ہمیں قرآن حکیم کے انہی لفظوں سے ملتا ہے کہ رب ذوالجلال نے جو یہ فرمایا وَمَلَائِکَتَہُ، فرشتے حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اگر کچھ محسوس فرشتے ہوتے جو حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے، محسوس فرشتے ہوتے، تو رب ذوالجلال صیغہ بدل دیتا
وملائکتہ یہ ارشاد نہ فرماتا، صیغہ بدل کے رب ذوالجلال یہ فرماتا کہ میرے معبود کی ذات پہ میں بھی درود بھیجتا ہوں اور میرے چند محسوس فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، مگر رب ذوالجلال نے صیغہ بدلا نہیں۔ رب ذوالجلال نے جب یہ فرمایا وملائکتہ کہ فرشتے حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اب وملائکتہ کا مطلب یہ ہوا، وملائکتہ کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک جو فرشتہ پیدا ہوگا، آج تک جو فرشتے پیدا ہوئے اور قیامت تک جو فرشتے پیدا ہوں گے، وہ تمام کے تمام فرشتے وملائکتہ کے زمرے میں، وملائکتہ کے ضمن میں آتے ہیں، اور جو فرشتہ وملائکتہ کے زمرے میں، جو فرشتہ وملائکتہ کے ضمن میں آ گیا، وہ فرشتہ حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں کوئی فرشتہ ایسا پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا جو حضور کی ذات پہ درود و سلام نہ بھیجے گا، کیونکہ جو وملائکتہ کے زمرے میں آ گیا، وملائکتہ کے ضمن میں جو بھی آیا وہ فرشتہ ہوگا۔ ارے جو فرشتہ وملائکتہ کے ضمن میں آتا ہے وہ حضور کی ذات پہ درود و سلام لازمی بھیجتا ہے، اور وہ لازمی حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجے گا۔ اب دوسری بات سمجھتے ہیں کہ وملائکتہ کہ فرشتے حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کا حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجنے کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ اب فرشتوں کا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کا مطلب اور معنی اور مفہوم ایک نہیں ہے۔ فرشتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں، اس کے بھی کئی معنی، کئی مفہوم، کئی تشریحات ہیں۔ وقت کی قلت کے باعث، قلت وقت کے باعث میں صرف ایک معنی، ایک مفہوم، ایک تشریح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ فرشتے جو حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اس کا معنی، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ فرشتے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ فرشتے ملائکہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، جب سے انہیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا اس وقت سے لے کے آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، جو فرشتے آج تک پیدا ہو چکے اور جو آج سے قیامت تک پیدا ہوں گے، تمام کے تمام فرشتے ہر لمحہ، ہر گھڑی حضور علیہ السلام کی عظمت کی بلندی کے لیے، حضور علیہ السلام کی شان کی بلندی کے لیے، حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کا حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ہر لمحہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حضور کی شان کی، حضور کی عظمت کی، حضور کے مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے، حضور علیہ السلام کی شان کی بلندی کے لیے، حضور علیہ السلام کی عظمت کی بلندی کے لیے، حضور علیہ السلام کی مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے، حضور علیہ السلام کی مقام و فرشتوں کا حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ہر لمحہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی شان کی بلندی کے لیے، حضور علیہ السلام کی عظمت کی بلندی کے لیے، حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تو حضور کی شان کو بڑھا دے، اے اللہ تو حضور کے مقام کو بڑھا دے، اے اللہ حضور کی عظمت کو بڑھا دے، اے اللہ۔ اگر وہ دعا کرتے ہیں حضور کی شان کی بلندی کے لیے، پھر کیا دعا کرتے ہوں گے؟ یہی دعا کرتے ہوں گے نا کہ اے اللہ تو حضور کی شان کو بڑھا دے، اے اللہ حضور کے مقام کو بڑھا دے، اے اللہ حضور کی عظمت کو بڑھا دے، اے اللہ حضور کے مقام و مرتبے کو بڑھا دے۔ اب یہ ہے فرشتوں کا درود و سلام بھیجنے کا مطلب۔ اب ہم نے سمجھا ان اللہ حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم ہم نے سمجھا۔ وملائکتہ فرشتے حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم ہم نے سمجھا۔ اور اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم مومن، جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दरूद और खूब सलाम भेजा करो। अब हमारा हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दरूद और सलाम भेजने का मतलब क्या है? अब हमारा हुजूर की ज़ात पे दरूद और सलाम भेजने का मतलब ये है कि हम जो हुजूर की ज़ात पे दरूद और सलाम भेजते हैं, इसके भी कई मानी हैं, कई मफ़हूम हैं, कई तशरीहात हैं, मगर एक माना बयान करता हूँ, वो ये है कि हम जो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दरूद और सलाम भेजते हैं, इसका माना मफ़हूम तशरीह एक ये है कि हमारा हुजूर अलैहिस्सलाम की दरूद और सलाम, हुजूर की ज़ात पे हमारा दरूद और सलाम भेजने का मतलब ये है कि हम जो हुजूर की ज़ात पे दरूद भेजते हैं, तो हम हुजूर की ज़ात पे दरूद और सलाम भेजकर हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवारना चाहते हैं। हम जो हुजूर की ज़ात पे दरूद और सलाम भेजते हैं, इसका माना मफ़हूम और एक तशरीह ये है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पे, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दरूद और सलाम भेज के हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवारना चाहते हैं। क्योंकि दरूद एक ऐसा वजीफा है कि जिस वजीफे को खुद रब्बे जुल जलाल भी करता है। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह कोई अमल नहीं करता। रब्बे जुल जलाल उसने हमें बताया, मोमिनो नमाज तुम पढ़ो, रोजा तुम रखो, ज़कात तुम दो, हज तुम करो, मैं रब हूं, मुझे कोई अमल करने की जरूरत नहीं है। रब ने हमें यह समझाया कि ए मोमिनो तुम नमाज पढ़ो, नमाजें तुम पढ़ो, रोजे तुम रखो, ज़कात तुम अदा करो, हज तुम अदा करो, दुनिया आखिरत को संवारने के लिए हर नेक अमल तुम करो, और मुझे कोई नेक अमल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं रब हूं। हाँ ए मोमिनो, एक अमल ऐसा है, मैं तुम्हें बता देता हूं कि एक अमल, एक वजीफा ऐसा है, एक वजीफा ऐसा है, एक अमल ऐसा है कि मैं रब होकर वो अमल मैं भी करता हूं। एक अमल ऐसा है कि जिस अमल की दो अजमतें सबसे बुलंद हैं। सबसे पहली अजमत तो ये कि वो अमल मैं रब होकर भी करता हूं, और दूसरी अजमत उस अमल की ये है कि जो अमल मैं रब होके करता हूं, उस अमल को अपने साथ मिलाकर करने को, वो अमल तुम्हें करने को कहता हूं, अपने साथ मिलाकर तुम्हें भी अपने साथ मिला के उस अमल को करने का हुक्म देता हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया, रब ने हमें ये बात समझाई कि मोमिनो एक अमल मैं भी करता हूं। वो अमल ऐसा है कि जिसकी दो अजीम शानें हैं। सबसे पहली शान ये है कि वो अमल मैं करता हूं, मैं रब होकर भी करता हूं। रब ने हमें यह समझाया कि वो अमल इतनी अजमत वाला है कि रब होकर भी मैं वो अमल करता हूं। और उस अमल की दूसरी शान ये है कि मैं रब होकर जब वो अमल करता हूं, तो मोमिनो मैं तुम्हें भी कहता हूं मेरे साथ मिलकर तुम भी वो अमल किया करो। अब वो अमल क्या है? कुरान हमें जवाब देता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक वो अमल जो रब करता है और उस अमल को अपने साथ हमें मिलाकर करने का हुक्म दिया, वो ये है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका हुजूर पे दुरूद व सलाम भेजते रहते हैं। अब उस अमल की तीन शानें हो गई। पहली शान तो ये कि वो अमल खुद रब भी करता है, और दूसरी शान ये है कि उस अमल को रब के साथ रब के मलाइका भी मिल के करते हैं। और तीसरी शान ये है कि रब ने हमें समझाया कि वो अमल जब मैं रब होकर करता हूं और मेरे साथ मेरे मलाइका भी उस अमल को करते हैं, मेरे साथ मेरे मलाइका भी वो अमल अंजाम देते हैं, तो ए मोमिनो उस अमल की तीसरी शान ये है कि मेरे साथ और मेरे मलाइका के साथ तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम भेजो, तुम भी मेरे और मेरे मलाइका के साथ मिल के वो अमल करो। अब वो अमल क्या है? इन्नल्लाह
وملائکتہ یصلون علی النبی، رب نے ہمیں سمجھایا لوگوں میں جو عمل کرتا ہوں اور میرے فرشتے میرے ساتھ جو مل کے عمل کرتے ہیں اور تم بھی میرے ساتھ مل کے وہ عمل کرو، وہ عمل فقط درود و سلام ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے ملائکہ حضور پہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت اور اس کے ملائکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی میرے محبوب پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اب دیکھیے، اگر قرآن حکیم کے اسلوب کو سمجھا جائے، قرآن حکیم کو سمجھ کے پڑھا جائے، تو قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ سے ہزاروں لاکھوں معنی اور معنی کے سمندر امڑ پڑتے ہیں۔ قرآن اللہ کی ایسی لاریب کتاب ہے، اللہ پاک کی ایسی بے مثل و بے مثال کتاب ہے کہ جس کا اس کائنات میں کوئی مثل نہیں، کہ جس کے بارے میں لا ریب فیہ رب نے فرما دیا۔ ارے اس کتاب کا ایک لفظ اگر بندہ بیان کرنا شروع کر دے، ایک لفظ کا معنی بیان کرنا شروع کر دے، تو انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں۔ اور اگر بندہ قرآن حکیم اس کے ایک لفظ کی تفسیر لکھنا شروع کر دے، کائنات عالم کے تمام پانی سیاہی بن جائیں اور کائنات عالم کے تمام درخت قلم بن جائیں اور دنیا کے ہر انسان، تمام جن و انس اس ایک لفظ کی تفسیر لکھنا شروع کر دیں، قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی، یہ تمام جن و انس ختم ہو جائیں، یہ تمام درخت ختم ہو جائیں، یہ تمام سمندر خشک ہو جائیں، مگر قرآن حکیم کے ایک لفظ کی تفسیر مکمل نہ ہو سکے، تو پھر سارے کا سارا قرآن تو عظمت مصطفیٰ ہے، سارے کا سارا قرآن تو شان مصطفیٰ ہے۔ ارے سارے کا سارا قرآن تو شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے، قرآن تو سارے کا سارا رفعت مصطفیٰ بیان کرتا ہے، قرآن تو سارے کا سارا عظمت مصطفیٰ بیان کرتا ہے۔ سامعین، قرآن حکیم کی روشنی میں ہم نے تھوڑا بہت درود و سلام کے بارے میں سمجھا اور تھوڑی بہت فضیلت قرآن حکیم کی روشنی میں ہم نے درود و سلام کی فضیلت کو سمجھا۔ آئیے اب چند احادیث طیبہ کو بیان کرتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام اپنی ایک حدیث طیبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث طیبہ کے اندر میرے اور آپ کی آقا کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس حدیث طیبہ کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جو شخص اللہ کے محبوب علیہ السلام پہ، جس شخص نے ایک مرتبہ درود بھیجا، ایک مرتبہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کی عظمت، مقام اور شان بندے کو یہ عطا ہوتی ہے کہ بندہ اگر ایک بار، فقط ایک بار اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام بھیجے، اسی لمحے اللہ رب العزت اسے 3 عظمتوں سے، 3 شانوں سے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب بندے نے ایک بار حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام بھیجا تو رب ذوالجلال نے اسی لمحے اسے
سب سے پہلے اس شان سے نوازا کہ بندے نے ایک بار آقا علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجا تو اللہ نے اس بندے پہ 10 بار درود بھیجا. اللہ نے اس بندے پہ 10 بار درود بھیجا. بندے نے ایک بار حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجا، اسی لمحے جس لمحے اس نے درود بھیجا اللہ رب العزت نے اسے 3 انعامات سے نوازا. اب جب بندے نے ایک بار حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام بھیجا، اسی لمحے